بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جغرافیہ کا ہمارا سبق نمبر 65 ہے، اور قرآنی جغرافیہ میں ہم آج تذکرہ کریں گے قوم عاد اور قوم سمود کا۔ ناظرین، یہ قوم عاد یہ حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف مبعوث کیے گئے، اور قوم سمود ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ ناظرین، آج کے اس سبق کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جان پائیں کہ قوم عاد کی بستی کہاں پر واقع ہے، اور ان پر عذاب کس جگہ پر واقع ہوا، اور قوم سمود کی بستی کہاں پر ہے اور کہاں پر ان پہ عذاب آیا، اور ان کے آج کل جو آثار ملتے ہیں وہ کہاں کہاں ہیں۔ ناظرین، تمہید کے طور پر پہلے بھی ہم نے بہت مرتبہ یہ عرض کیا ہے، اور آج بھی ہم یہ عرض کر دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں جن اقوام کا ذکر ہے ان پر قیاس کر کے پورے روئے زمین کی بستیوں اور تمام بنی نوع آدم کے ماضی، حال اور مستقبل کو تولا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بیان کردہ مضامین میں سے قصص الانبیاء کو خاص اہمیت حاصل ہے، اور ان کے تذکرے سے کوئی انسان یا قوم اپنے ماضی کا تجزیہ، حال کی جانچ اور مستقبل کی اصلاح میں مدد لے سکتی ہے۔ اور جغرافیہ قرآنی وہ علم ہے جس سے ان قصص کو ان کے صحیح اور مکمل پس منظر کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے۔ نیز اس کی مدد سے قرآن کریم کی متعدد آیات اور بہت سی احادیث کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو علم جغرافیہ ہے ان علوم میں سے ہوا جو کتاب اللہ کے فہم میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ علوم عالیہ میں اس کا مرتبہ قرآن کریم کے خاص خادموں میں سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کو دوبارہ زندہ کرنے اور فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ عاد و سمود روئے زمین کی دو جوڑی دار طاقتوں کے نام ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ اقوام تھی، لیکن ان کا نام اتنی کثرت سے اکٹھے لیا جاتا ہے کہ یہ بھی بابل و نینوا، فرعون و حامان، قیصر و کسریٰ کی طرح گویا یک لفظی ضرب المثل بن گیا ہے۔ یہ سرزمین عرب میں گزرنے والی دو مشہور و معروف، طاقتور اور مضبوط اقوام تھی، اور ان کا جغرافیہ محل وقوع ایسا تھا کہ یہ مکہ مکرمہ کی دو مخالف سمتوں میں واقع تھی، اور قبیلہ قریش جو قرآن کریم کا اولین مخاطب تھا، وہ سال میں 2 مرتبہ جب تجارتی قافلہ بھیجتا تو وہ انہی دونوں اقوام کے مسکن اور آثار قدیمہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ اوپر شمال کی طرف قوم سمود کے آثار ملتے ہیں، اور نیچے یمن کی طرف یہ قوم عاد بستی تھی۔ قریش تجارت پیشہ تھے، اس لیے وہ گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی وفد روانہ کیا کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے ان اقوام کی تباہ شدہ باقیات کا مشاہدہ کرتے رہتے، اور ان سے متعلق تاریخی داستانیں ان کے درمیان سینہ بسینہ چلتی رہتی تھی۔ آگے چلنے سے پہلے ہم ان دو نبیوں حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن مجید کے اندر جو تذکرہ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ ان کا نام نامی اسم گرامی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں مندرجہ ذیل مقامات پر 7 دفعہ آیا ہے۔ سورہ اعراف سورت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 65۔ سورہ ہود کے اندر 50، 53، 58، 60 اور 89 نمبر آیت۔ شعراء کے اندر 124 نمبر آیات۔ تو یہ حضرت ہود علیہ السلام کچھ متعلقہ آیات ہیں، ان کا بھی ہم تذکرہ کر لیتے ہیں۔ یہ سورہ ہود ہی کی پورا ایک رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم اور حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سنانا اور قوم کا انکار کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا، یہ پورا اس رکوع کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ سورہ شعراء ہے۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ تو اختصار کے ساتھ کچھ اور پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کو جو اللہ تعالیٰ کے پیغام سنانے کا واقعہ ہے اور ان کا انکار کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آنا، یہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی سمود کا جو قوم سمود کا علاقہ ہے، اور ان کا جو نام ہے قرآن مجید کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 9 دفعہ آیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر 73، 75، 77 نمبر آیات، ہود کے اندر 61، 62، 66 اور 89 نمبر، شعراء کے اندر 142 نمبر آیت، اور سورہ نمل کے اندر 45 نمبر آیت۔ یہ سورہ ہود کے اندر ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو
قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تو یہ پورا ایک واقعہ اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے چونکہ منہ مانگا معجزہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یعنی طلب کیا کہ اے صالح ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ یہ پہاڑ سے زندہ اونٹنی نہ نکل آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اونٹنی بھی ان کو دکھا دی اور وہ اونٹنی بھی ان کے پاس آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر منہ مانگا معجزہ آپ اس کو بھی اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر عذاب آیا کرتا ہے، تو پھر بھی انہوں نے نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ان کا تفصیلی ذکر یہاں پہ سورہ ہود کے اندر ہے۔ اب ہم ان دونوں بستیوں اور ان دونوں قوموں کی جو جگہ ہیں ان کا تعین کر لیتے ہیں۔ تو جہاں تک تعلق ہے قوم عاد کا، تو یہ نیچے جو ترمیم لکھا ہوا ہے یہ الربع الخالی، یہ بڑا صحرا ہے، اور اس کے بعد یہ نیچے یمن کی سرحد پر یمن کی شمال میں اور ربع الخالی کے جنوب میں یہ جو ترمیم ہے، اور حضرموت یہاں پر یہ قوم عاد کی بستی تھی اور یہاں پہ قوم عاد رہتی تھی، اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا، اور ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ عذاب تھا ہوا کا، کہ سخت قسم کی چکھڑ اور سخت قسم کی آندھی چلی، اور وہ تقریباً 7 دن اور 8 راتوں تک وہ آندھی رہی، اور اسی آندھی کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر بڑے بڑے عظیم جثے والے اور عظیم جسامت والے اور قد و کاٹ والے لوگ بالکل ڈھیر ہو کر اور مٹی کے ساتھ وہ مل گئے، اور اللہ تعالیٰ کی عذاب اور پکڑ میں آ گئے نبی کی بات کو، اللہ کے پیغام کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اور قوم سمود یہ اوپر شمال میں یہ صحرائے نفوذ ہے، بہت بڑا صحرا ہے، یہاں پہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ خلیج سویز ہے بائیں طرف، اور یہ دائیں طرف جو مدین کے ساتھ ہے تو یہ خلیج عقبہ ہے۔ تو یہ خلیج عقبہ میں یہ جو مدین ہے اسی کے بالکل اس طرف مشرق میں یہاں پہ یہ قوم سمود کی بستیاں ہیں، اور اس کو مدائن صالح بھی یہاں پر کہتے ہیں، اور یہاں پر قوم سمود کے اوپر عذاب آیا۔ قوم سمود کے اوپر جو عذاب آیا ہے ناظرین وہ ہے زلزلے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے سے جب انہوں نے اپنا منہ مانگا معجزہ یعنی اونٹنی طلب کی، اونٹنی بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اس کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرو، اب تمہارے اوپر عذاب ضرور آ کر رہے گا۔ تو پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، دوسرے دن سرخ ہوئے، اور تیسرے دن سیاہ ہوئے، یہ عذاب کی علامت تھی۔ پھر اس کے بعد ایک شدید زلزلہ آیا۔ آج بھی اگر آپ ان کھنڈرات کو دیکھیں تو وہ کھنڈرات اور وہ پہاڑوں کے اندر زلزلے کے اثرات باقی ہیں، اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے کی جو شکلیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑا زلزلہ آیا ہے۔ تو چونکہ ناظرین یہ دو قومیں عرب کی ہی سرزمین پر واقع تھیں اور یہ یہاں پر ہی آباد رہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے مخاطب فرمایا تھا قرآن مجید کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے، وہ عرب کے لوگوں کو، عرب کے باشندوں کو ہی مخاطب فرمایا تھا، تو ان کے قریب ترین جو قومیں جن کے اوپر عذاب آیا نہ ماننے کی وجہ سے، اور چونکہ ان قوموں کے اندر وہی اسی قسم کی ان کی عادات ہیں اور اسی قسم کی ان قوموں کی طاقت ہے جو آج کل جو قومیں ہیں، مثال کے طور پر اگر دیکھیں تو آج کل جتنی بھی بڑی بڑی غیر مسلم قوتیں ہیں اور غیر مسلم طاقتیں ہیں، تو وہ اسی طریقے سے اس وقت قوم عاد اور قوم سمود کی جو طاقت ہے ان کو جو تباہ کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ انہی کو مخاطب کرتے ہیں، چونکہ ایک تو یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کے سامنے چونکہ یہی تھے اور یہ آنا جانا ان کا ان راستوں پر رہتا تھا، اور ان لوگوں کو تاکہ عبرت حاصل ہو، تو عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر بھی اس طرح کا عذاب آ سکتا ہے، نافرمان قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی طرح آتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ ان جیسی قوموں کی عادات پوری دنیا میں قیامت تک آنے والے جتنی بھی اس طرح کی نافرمان قومیں ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کی عادات اور اطوار ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور ایک نمونے کے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قوم سمود کے بنائے ہوئے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے، اس لیے تو ان کو ارم ذات العماد، اور قوم عاد کو بھی ارم کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ارم یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو نسل ہے سام، ان کی اولاد میں سے جو سام ہیں ان کی اولاد میں سے ہی ہیں حضرت ہود علیہ السلام بھی، اور حضرت صالح علیہ السلام بھی، اور ان کی قوم بھی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اس لیے ارم ذات العماد، یہ ستونوں والی جو قومیں آپ یہاں پہ ستونوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ عاد، سمود اور فرعون۔
ہر ایک کی ایک ایک تصویر بھی اس کی جگہ کی، اور نیچے آیت سے جو استدلال ہے وہ بھی بہت ہی پیارے طریقے سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ارم ذات العماد، اور سمود کے لیے لکھا ہے کہ جاب الصخر بالواد ینحتون من الجبال بیوتا، ایک دوسری آیت بھی ہے کہ پہاڑوں سے جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش کر وہ گھر بناتے تھے۔ اور فرعون کا یہ ذل اوتاد، یعنی یہ جو بڑے ستون ہیں اس نے، اور یہ جو بڑے بڑے مینارے اس نے بنائے ہیں۔ یہاں پہ بھی ناظرین دیکھیں کہ کیسی کاریگری اور کیسی صنعت کے ساتھ اور کیسی مہارت کے ساتھ ان لوگوں نے پہاڑوں کو تراشا ہے، اور اس کے اندر اتنے خوبصورت طریقے سے اپنے گھروں کو بنایا ہے۔ اتنے مضبوط لوگ ہیں، آگے ان کی کچھ باقیات بھی اور ان کی کچھ ہڈیاں اور ان کے ڈھانچے ملے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے باریک بینی کے ساتھ انہوں نے اتنے بڑے بڑے ستونوں کو، پتھر کے ستونوں کو تراش کر کیسے گولائی کے ساتھ انہوں نے کیا، اور یہ ان کا تقریباً کچھ لگتا ہے کہ یہ کوئی اسمبلی ہال ہوگا، کہ یہ بہت بڑی جگہ کو اس میں چھوٹے چھوٹے کمروں کے اندر انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ یہاں پر بھی یہ ان کا ایک گھر ہے۔ تو ناظرین یہ قوم عاد کا یہ ہے، تو ان کی کاریگری دیکھیں کہ اس وقت ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کس طریقے سے پہاڑوں کو تراش کر کیسے خوبصورت طریقے سے اور ایسے ڈیزائن بنائے ہیں کہ آج کے جو مستری ہیں اور آج کے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ کر دھنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کے پاس اس طرح کے اوزار اور کیسے لیول کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ناظرین، یہ باقیات ان کی ملی ہیں، اور یہ کتنی بڑی ہڈی ہے کہ یہ جو مشین ہے اس مشین نے اس کو کیسے اٹھایا ہوا ہے، جیسے کوئی پورا ایک پہاڑ ہوتا ہے، اس طریقے سے ایک کھوپڑی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس جگہ پہ دیکھیں کہ ایک کھوپڑی کو کے ساتھ اور ایک جو ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کے ساتھ 3 آدمی ایسے جیسے چھوٹے چھوٹے پرندے لگ رہے ہیں، اور ہڈی کتنی بڑی اور مضبوط ہڈی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سچا مان کر اس پہ ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو ان قوموں کی تاریخ کو دیکھ کر اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کیسے ہیں، اور یہ لوگ کن بری عادتوں کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا، اور ہمارے اندر وہ کون کون سی عادتیں ان جیسی پائی جاتی ہیں، ہمیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اچھی طریقے سے اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی اور خوشی کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔